الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ دوستو اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کی مطہر منور کلام میں سے کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین صحیح عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین پوری کائنات کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، اقتربت الساعۃ وانشق القمر، وہ وقت قریب ہے کہ جب سورج پھٹ جائے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، شہادت کی اور دوسری انگلی دونوں ملا کر آپ علیہ السلام نے یوں دکھائی، فرمایا میں اور قیامت ایسے قریب قریب آئے۔ ایک تو محدثین فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اور قیامت کے درمیان میں کوئی اور نبی نہیں آئے گا، میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ دوسرا، اس حدیث پاک سے پتہ دیا کہ قیامت ایسے ہی ملی ہوئی ہے جیسے دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں، یعنی بہت جلد ہی قیامت آنے والی ہے۔ ایمان والو، ایک تو قیامت آئے گی جب کچھ نہیں رہے گا، سب کچھ فنا ہو جائے گا۔ ایک قیامت ہے کہ جب آدمی کی موت آ گئی، اذا مات الانسان فقد قامت قیامتہ، کہ جب انسان کی موت آ گئی تو اس کی قیامت تو آ گئی۔ واقعوں کے لیے قیامت جب آئے، اس کی قیامت آ گئی۔ تو اس قیامت کی فکر کہ مرنا تو ہے ہی، تو قیامت آنے والی ہے، اس پر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے اور فکر بھی چاہیے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، پائی پائی کا حساب ہوگا۔ حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ رب العالمین ارشاد فرمائیں گے، لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟
حدیث پاک میں آتا ہے 40 سال کا عرصہ گزرے گا، جواب کوئی نہیں دے گا۔ 40 سال کے بعد اللہ رب العالمین فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج واحد القہار کی حکومت ہے، عدل کا دن ہوگا، ہر ایک کو انصاف ملے گا۔ حتیٰ کہ حدیث پاک میں آتا ہے اگر ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کو مارا تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسے سینگ عطا کریں گے اور اسے بدلہ دلوائیں گے۔ یہ انصاف کا عالم ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں جبرائیل امین آئے، انسانی شکل میں آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سائل سے مسئول زیادہ نہیں جانتا، جتنا آپ کو پتہ ہے مجھے اتنا پتہ ہے، مجھے زیادہ پتہ نہیں ہے۔ ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اللہ کو معلوم ہے اور کسی کو معلوم نہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ علامتیں پوچھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی علامتیں بتائیں۔ اس وقت اگر غور کیا جائے تو چند ایک علامتوں سے ہٹ کر باقی ساری علامتیں پوری ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پہ یوں بھی فرمایا وہ منظر کیا ہوگا جب مکہ مکرمہ کا سینہ چیر دیا جائے گا۔ سینہ چیر دینے کا مطلب یہ ہے کہ پہاڑوں کو چیر چیر کے سرنگیں بنا دی جائیں گی۔ اب وہ بن گئی، شاید قریب قریب کوئی پہاڑ ہو جس کو یوں چیر پھاڑ کے سرنگیں نہ بنا دی گئی۔ دوسرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے کہ مکہ مکرمہ میں اتنا اونچی اونچی عمارتیں بنیں گی کہ پہاڑ نظر آئیں گے۔ اس وقت اتنا تصور ہی نہیں تھا کہ ایک منزل سے دوسری منزل کوئی بنا سکے۔ اب وہاں کے منظر کو دیکھنے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان 100% سچا نظر آ گیا۔ 120 منزلہ، 130 منزلہ، 150 منزلہ، اس سے بھی بڑے مکانات بنائے گئے۔ بالکل قیامت کی علامات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا، قرب قیامت ہوگا، باپ کی نہیں مانی جائے گی، دوست کی مانی جائے گی۔
اس وقت اگر ہر گھر کے ماحول کا نظارہ کیا جائے تو بیٹا باپ کی نہیں سنتا، تو باپ بیچارے کو اس کے دوست ڈھونڈنے پڑتے ہیں کہ ان کے دوستوں سے کہیں کہ اپنے دوست سے یہ بات منواؤ۔ حضور نے فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے، اور اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہزاروں میں سے کوئی ایک اگر ہو تو ہو، نہیں تو ایسا نہیں ہے۔ جتنا دوست کی مانی جاتی ہے والد کی نہیں مانی جاتی۔ باپ کا مقام اور تقدس، بلندی اور برتری، وہ سب کچھ اپنی جگہ، لیکن باپ کی کوئی حیثیت نہیں، گھروں میں اس کا کوئی مقام نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ماں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا جیسے لونڈی اور نوکرانی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ان تلد الامۃ ربتها، وہ قیامت کی علامات میں سے۔ نوجوان جب اپنی ماں سے بات کرتا ہے تو ماں کو سر جھکانا پڑتا ہے، بیٹا لحاظ نہیں کرتا۔ گالی گلوچ تک کے واقعات موجود، مار پٹائی کے واقعات تک موجود، ماؤں کو مارا گیا، پیٹا گیا۔ ہر ایک گھر یا کم از کم دوسرے گھر کا اب نظارہ کریں گے تو بالکل ایمان والوں یہی نظر آئے گا کہ ماں بیٹے کی خوشنودی کے لیے سب کچھ کرتی ہے، بیٹا اپنی ماں کو خوش کرنے کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ یہ سلوک کیا جا رہا۔ ایک زمانہ تو یہ بھی تھا، ماں کو ایسے تقسیم کیا جاتا تھا جیسے وراثت تقسیم ہوتی کہ فلاں چیز تو لے لے اور ماں میرے کھاتے میں ڈال دے، اس کو بیچ دیتے تھے۔ اور سلوک تو ان کے ساتھ واقعتاً ایسے کیا جاتا ہے جیسے کسی نوکرانی سے بھی نہیں کیا جاتا۔ ایسے لب و لہجے سے بات کی جاتی ہے کہ شاید یہ نوجوان اپنی نوکرانی سے اور اپنے نوکر سے بھی بات نہ کر سکے۔ ماں کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے۔ وگرنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یوں ہی ارشاد فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے تلے، ماں کے قدموں کے نیچے۔ کتنا آج کا نوجوان ماں کا لحاظ کرتا ہے، وہ معاشرہ بتا رہا ہے کہ بالکل نہیں کرتا۔ ایک آدمی یمن سے اپنی ماں کو لایا، کندھے پہ اٹھایا، بیت اللہ کا طواف کرایا، سعی بین الصفا والمروہ کرا کے عمرہ مکمل کرایا،
تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، میں وہاں سے لایا ہوں، سارا خرچہ بھی برداشت کیا ہے، ماں کو عمرہ کرا دیا، کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ انہوں نے فرمایا، جب تو کبھی بیمار ہوا ہوگا، تیری وجہ سے ماں نے ٹھنڈا سانس بھرا ہوگا، اس سانس کی قیمت بھی ادا نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی سفر کرنے لگا، کچھ پیسے باپ کو دیے کہ یہ پیسے رکھ لو۔ بیٹا جوان چلا گیا سفر پر۔ اس بزرگ نے جب ضرورت پڑی اپنے بھی خرچ کیے، کچھ اس کی خالہ کو بھی دیے۔ واپس آیا اور کہنے لگا، میرے پیسے دے۔ بوڑھے باپ نے کہا کہ جی وہ تو میں اپنے پہ خرچ کر گیا ہوں، مجھے ضرورت تھی۔ بیٹا غصہ ہوا اور کہنے لگا کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت کروں گا۔ باپ دل دل میں رویا۔ کچھ دل میں ایسے اشعار پڑھے اللہ سے ہم کلامی کی جس سے درد اور تکلیف پلٹی۔ اس نوجوان نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت کر دی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیغام بھیجا، اس کو بلاؤ میرے پاس۔ اس کے آنے سے پہلے اللہ رب العالمین نے جبرائیل امین کو بھیجا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ بابا آ جائے نا، بزرگ آ جائے، تو اس سے باقی واقعہ بعد میں، پہلے اس سے بتاؤ، پوچھو کہ وہ اشعار جو آپ نے دل میں پڑھے وہ سناؤ۔ اشعار درد بھرے، کلیجے کو پھاڑنے والے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ سنے اور اس نوجوان کو بلایا۔ بخاری شریف میں الفاظ ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انت و مالک لابیک، تو بھی، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ملک ہے۔ اتنا بڑا تقدس اور مقام، لیکن قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ دوست کی مانی جائے گی، باپ کی نہیں مانی جائے گی۔ اتنے تک کے جملے تو کثرت سے استعمال کیے جاتے ہیں۔ نوجوان باپ کو کہتا ہے، تیری عقل کام نہیں کرتی، تو پاگل ہے، تجھے کیا پتا؟ جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رضا اللہ فی رضا الوالدین و سخط اللہ فی سخط الوالدین۔ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں، اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں، بشرطے کہ شریعت کے مطابق۔ شریعت کے خلاف کہتے ہیں تو اس کی پرواہ نہیں۔ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ حدیث پاک میں آتا ہے
قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا، بیوی کے مانے گا، ماں کی نہیں مانے گا، بیوی کو ماں پہ ترجیح دے گا۔ اور واقعتاً ہمارا معاشرہ 100% اس کی موافقت کر رہا ہے۔ بیوی کی سنی جاتی ہے، ماں کی نہیں سنی جاتی، ماں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے۔ ایک واقعہ ذہن میں آیا، حضور علیہ الصلوۃ کے زمانہ پاک کا واقعہ۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ باہر سے تشریف لائے، بیوی نے کوئی بات بتائی، تو وہ ماں کی طرف بڑھے۔ اس وقت وہ نماز کے لیے جائے نماز پہ کھڑی تھی، تو انہوں نے ہاتھ اٹھایا، وہ گری، ناراض ہو۔ اس صحابی کا، صحابی رسول، معمولی آدمی نہیں، صحابی رسول ہے۔ موت کا وقت قریب آیا، سکرات لگی ہوئی ہے، کلمہ نصیب نہیں ہو رہا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، عرض کیا اللہ کے رسول، فلاں صحابی حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتایا کہ انہیں کلمہ نصیب نہیں ہو رہا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پتہ کرو اس کی ماں باپ کوئی حیات ہیں، پتہ کیا گیا ماں حیات ہے۔ حضور علیہ السلام نے پیغام بھیجا کہ اس سے پوچھو تو راضی ہے ناراض ہے؟ کہنے لگی میں ناراض ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لکڑیاں جمع کرو، کی گئی، آگ لگا دو، لگا دی گئی۔ ماں کی موجودگی میں فرمایا کہ اس کو اٹھا کے آگ میں ڈال دو۔ ماں ہوتی ہے، جبکہ بیوی کو ماں پہ ترجیح دی جاتی ہے۔ بیوی تو کہتی ہے جیل میں مرتا مر جائے، پھانسی چڑھ جائے، میں اس کو جوتے لگتے دیکھوں تو آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، یہ بیوی کہتی ہے۔ ایک بزرگ کا جملہ فرمایا جب آدمی باہر سے آتا ہے نا، ماں بھی گھر میں ہے، بیوی بھی گھر میں ہے، تو ماں کی نظر پیٹ پہ جاتی ہے کہ میرا بیٹا بھوکا تو نہیں، بیوی کی نظر جیب پہ جاتی ہے کہ کچھ ہے بھی یا خالی ہے۔ اس کے باوجود بیوی کے کہنے پہ ماں کے ساتھ یہ سلوک کی، آخر ماں پھر چیخ پڑی۔ عرض کیا اللہ کے رسول اسے آگ میں جلایا جائے گا؟ حضور نے فرمایا تو دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ اس سے 69 درجہ سخت ہے، اس میں اس کو جلنا ہوگا۔ ماں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ گواہ رہے، میں نے اسے معاف کر دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ بھی فرماتے ہیں ہم نے اپنے کانوں سے سنا اس صحابی کا کلمہ پہ۔ یہ ہے ماں کی رضا اور ماں کی ناراضگی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے
کہ بیوی کو ترجیح دے گا ماں پر، اور ہر آدمی اکیلے بیٹھ کے اس کا اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ بیوی کو چھوڑ دیتا ہے، ماں کو چھوڑ دیتا ہے، بیوی کی مانی جاتی۔ یہ معنی نہیں ہے کہ ماں اگر خلاف شرع کہے کہ اس کی مانی جائے، یوں بھی نہیں ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بیٹی ماں پہ حکمرانی کرے گی۔ ماں ایسے جرأت کے ساتھ، ہمت کے ساتھ نہیں کچھ کہہ سکے گی، بیٹی کہے گی چل یہ کر لے، جلدی کرو، ایسا کرو۔ معاشرے میں اگر غور کیا جائے تو بالکل اسی نتیجے پہ آپ پہنچیں گے کہ ماں ہمیشہ بیٹی کی رعایت کرے گی، بیٹی ماں کی رعایت نہیں کرتی، کہ ماں ناراض نہ ہو جائے، دکھی نہ ہو جائے، کوئی تکلیف نہ پہنچے، نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ماں کہتی ہے کہ بیٹی کو تکلیف نہ ہو، بیٹی ناراض نہ ہو جائے بیچاری۔ تو یہ بالکل قیامت کا قرب ہے اور قیامت کی نشانیاں چل رہی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے، دیہات سے آنے والے لوگ شہر میں آئیں گے اور اتنا اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے اور ان عمارتوں میں بیٹھ کر دین پہ تبصرہ کریں گے۔ بالکل آپ کا فرمان بالکل سچا ہے، اور بالکل یہ قیامت کا قرب ہے اور یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ ایسے لوگ اگر ان سے پوچھا جائے کہ غسل کے فرض کتنے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ بھی تبصرہ کہتے ہیں دین پر۔ ان سے اگر پوچھا جائے کہ جنازے کے فرض کتنے ہیں، اس کو کوئی پتہ نہیں۔ ایسا بدبخت بھی تبصرہ کرتا ہے دین پر، اپنے لیے جہنم بنا رہا، اور کیا کرے، دین پہ تبصرہ کرتا ہے۔ او جی مولویوں نے کباڑہ کر دیا، یہ مساجد ہی فساد کی جڑ ہے، بدبخت کہیں کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان تو یہ ہے احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ سب سے محبوب جگہیں وہ مساجد ہیں، مبغوض اور ناپسندیدہ جگہیں بازار ہیں۔ بازار میں تو خوشی سے بیٹھا ہے، کہتا ہے فساد کی جگہیں مساجد ہیں۔ یہ قیامت کا قرب ہے، قیامت کی علامات میں سے۔ اگر کسی غیر مسلم اور اس مسلمان کو برابر میں کھڑا کر دیا جائے، پتہ نہ ہو، وہ تمیز نہیں کر سکتا کہ یہ مسلمان ہے، یہ بھی تبصرہ کرتا ہے۔ ہندو کے ساتھ کھڑا کر دیا جائے، اس کے بال بھی خلاف شرع، اس کے بال بھی خلاف شرع، نہ اس کی داڑھی نہ اس کی داڑھی، نہ اس کا لباس شریعت سے ملے نہ اس کا ملے، نہ اس کا لب و لہجہ شریعت کے مطابق نہ اس کا، اور یہ دعویٰ کرے کہ میں مسلمان ہوں، اور تبصرہ اسلام پر، تبصرہ اسلام۔ ایسا آدمی کہے جو کہیں 100% جاہل ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر یہ قرآن نہ ہوتا کوئی فساد نہ ہوتا۔ یہ قیامت کا قرب ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بعد میں آنے والے پہلوں کو برا کہیں گے. بعد میں آنے والے مستخلفکم فیہا، اس میں وہ خلیفہ اللہ نے ان کو نائب بنا دیا، وہ ان پہ تبصرہ کریں. یہ قرب قیامت ہے. اس زمانے میں ایسے لوگ موجود. کوئی آیا، کسی نے تو نبی پہ زبان کھول دی، کوئی آیا صحابہ پہ زبان کھول دی، کوئی آیا ائمہ پہ بکواس کرنے لگا، کوئی آیا اولیاء اللہ کی ساری کرامات اور ولایات کو ختم کہتا ہے کچھ بھی نہیں. مولانا یہ تو مادی دور ہے، حساسی دور ہے، وہ کیا مانی جائیں گی؟ وہ نہ ہوتے یہ کیا ہوتا؟ کہ اولیاء اللہ کی کوئی محنت نہیں ہے. معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جو تشریف لائے، بنگلہ دیش میں 7 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا، وہ کوئی محنت ہی نہیں، کوئی محنت ہی نہیں ہے ان کی. محمود غزنوی کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا سناؤ کیا بنا؟ کہنے لگا اللہ نے بخش تو دیا. پوچھا کس پہ بخشا ہے؟ کہنے لگا کہ میں ایک مرتبہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں گیا، اس وقت جھاڑو دیا جا رہا تھا، غبار اڑ رہا تھا، میں نے اسے کوئی محسوس نہیں کیا، غبار جتنا آتا رہا آتا رہا. بادشاہ ہے، ناز نخرہ تو ہوتا ہی ہے، لیکن میں نے پرواہ نہ کی. تو اللہ رب العالمین نے مجھے فرمایا ابو الحسن خرقانی کی خانقاہ میں گیا تھا نا، جو گرد و غبار تجھ پہ پڑا تو نے نفرت نہیں کی، اس پہ تیری بخشش کر. جس کا یہ عالم ہے، قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ انتقال ہوا. بڑے لوگ موجود تھے، بڑے لوگ موجود تھے. ایک آدمی آگے بڑھا، کہنے لگا کہ جی یہ دیکھو میں پرچی دکھا رہا ہوں، ان کا ایک وصیت نامہ ہے کہ میرا جنازہ جس کے اندر یہ 4 شرطیں پائی جائیں وہ پڑھا سکتا. ایک شرط تو یہ ہے کہ زندگی میں بالغ ہونے کے بعد اس کی کبھی تکبیر اولیٰ نہ رہی ہو. اس پر تو بڑے بڑے مولویوں کے بھی سر جھک گئے. دوسری شرط یہ ہے کہ زندگی میں کبھی اس کی تہجد قضا نہ ہوئی ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ اس کی کبھی عصر کی سنتیں قضا نہ ہوئی. بشمول میرے سارے اپنے جرگبان میں جھانکیں، قسمت سے کبھی نصیب ہوئی ہوں گی، وگرنہ ہوتی ہی نہیں ہماری. یہ کہہ کے ذرا ہم چھوڑ دیتے ہیں، وہ جی غیر مؤکدہ ہے، غیر مؤکدہ ہے، کوئی نہیں کوئی. اور چوتھی شرط یہ رکھی کہ میرا جنازہ وہ آدمی پڑھائے گا کہ جس نے کبھی بدنگاہی نہ کی ہو. بڑی دیر گزر گئی، کوئی آگے نہ بڑھا، وقت کا بادشاہ آگے بڑھا.
فرمائے لگے آپ تو چلے گئے، چونکہ میں آپ سے بیعت ہوں، آج میرا راز فاش کر دیا۔ فرمائے لگے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ چاروں شرطیں مجھ میں پائی جاتی۔ کیا مطلب؟ اس بختیار الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی محنت ہی نہیں ہے؟ ایسا آدمی جو اس نے تیار کیا ایک مرید، اور بھی پتہ نہیں کتنے ہوں گے، کوئی محنت ہی نہیں۔ حضور نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ بعد میں آنے والے پہلوں کو برا کہیں گے۔ اس وقت ذلیل بدترین آدمی بھی تبصرہ کرتا ہے، جس کی معاشرے میں بھی ایک رائی دانے برابر بھی قدر و قیمت نہیں، وہ بھی تبصرہ کرتا ہے۔ یہ قیامت کا قرب ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اسلامیات چلنے کی توفیق بخشے۔ وآخر